ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 20 ستمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 46 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے. اللہ کا شکر ہے جی 6 مہینے کے بعد یہ کرونا کی آزمائش والا سلسلہ کسی حد تک تھم گیا اور ہماری یہ اوپن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو گیا. الحمدللہ آج پہلی کلاس ہے. اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ملک پاکستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم اس فتنے کے معاملے میں عافیت والا معاملہ فرمائے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 31 ہے، اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ تھوڑی ڈسکشن کی تھی. کچھ حصہ اس کا باقی ہے، اس لیے آج اس کو دوبارہ سے ہم لے کر چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. میرے بھائیوں، اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا، یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع. تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے. اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پس پش ڈال دیتا ہے، اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومیننٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اسی تے بندے دا پتر کوئی نہیں بڑھنا،
اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. جبکہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اتباع رسول کا بھی ہے. اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے، بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے. اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی، آج ان کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ کریٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی، مٹھاس چکھ لی، جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے. نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو. اور نمبر 3، کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا. وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے. جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا. اللہم اجعلنا منہم، آمین. یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے، اس پہ 1 گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، متفقن علیہ حدیث ہے، شروع میں ہی کتاب الایمان میں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اولاد، سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا مفہوم بڑا واضح ہے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے، بلکہ پوری دنیا، حتیٰ کہ اس کے ماں باپ، اولاد اور سب رشتہ دار، پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے. یہ ہے اس کا مطلب. اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے. یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں، بعد میں بیویاں. عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں، اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ. حکم عدولی والا معاملہ نہ ہو. جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان. یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں. باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے. لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں. کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا. ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی، یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے. موت ہمیں قبول ہے کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے. وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے، قادسیہ اور یرموک اور بدر و احد، رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین ورحمہم اللہ اجمعین، آمین. ہم تو صرف دعوے دار ہیں. ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے. ٹیلی فون ہم نے، سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے. جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں. جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا. سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. تو سیدنا عمر
تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھ پہ اتنی شفقت ہے، تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ ویسے سچ بولا انہوں نے۔ غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے، جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو ان کا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے، تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، آمین۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، کافی لمبی حدیث ہے، اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس، لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ مزے کی بات دیکھیں، یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے، فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن، اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے۔ محمد فرق بین الناس، محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں، یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا، آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ہی جائے گا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے۔ میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے، مشکات کے شروع میں ہے وہ باب۔ اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر، جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے، تلاوت کر کے، ترجمہ بیان کر کے نہیں، وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا، وہ ختم بخاری ہوتا ہے۔ وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے، چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں، ختم بخاری۔ تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا؟ ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں، تو انکار کیوں کرنا ہے؟ بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان، تو انکار کس نے کرنا ہے؟ تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے۔ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ۔ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اس نے خود ہی انکار کر دیا۔ تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے۔ باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے
کہ جس نے ایک دفعہ بھی صدقے دل سے کلمہ پڑھا ہے، اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا. وہ تو عقیدہ ہے، لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے، لیکن 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے. اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا، پھر تو جنت ہی ٹور جانا ہے. ایک پھیرا جو 5 سیکنڈ کے لیے موم بتی نہیں برداشت کر سکتا وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا. جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. اللہم اجرنا من النار. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے؟ ویسے آنکھیں بند کرنی ہے تو بے شک کر لیں. وہ جو مولا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا، اوہ اصل زندگی تو یہ تھی، لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے، المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے، مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے، اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے سیدھا راستہ میرا، اس کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یہ آیت آپ نے تلاوت کی سورۃ الانعام کی، اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ. لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں، اور پھر مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے، کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی ٹرین میں کرتا ہے، کوئی پیدل جاتا ہے، راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ. یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے، اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے صیغے سے خطاب کیا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے. تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے، راستوں پہ نہیں چلے. جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی علیہ السلام کا راستہ نہیں ہوگا. یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی، کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے. دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں، اور میٹھے کی ہے تو میٹھی ہوتی ہیں. تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں 180 ڈگری چیزیں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے 300-350 سال تک خانہ کعبے میں 4 مصلے ڈال کے رکھے ہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو 4 مصلے ان کے نام پہ کیوں ڈال دیے؟ چلیں 4 نمازیں بانٹ لیتے کہ ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا، دوسرا، تو پھر تو بات سمجھ آتی. 4 مصلے الگ کر دیے، نمازیں الگ کر لیں، اس کے باوجود راگ الاپنا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے لیے وہ کہ جی آپ ذرا اس کو محدب سا لگا کے دیکھیں، یہ چورس بھی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ ٹائر ہیں، آپ کو اصل میں پتہ نہیں چل رہا. تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں، جو چیز ہے وہی رہے گی. تو بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا. وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو یہ احادیث اس سے ریلیٹڈ تھی. میری ایک ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ، مسئلہ نمبر 197،
اماموں کی گستاخی کا الزام اور تقلید کے ایشو کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے مثالیں دی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اگلی آیات کی طرف آتے ہیں. یہ آیت چونکہ ایک کریٹیکل آیت تھی اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لیا ہے. یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر زیادہ دیر بولتے. قرآن حکیم کی چند آیات اتنی محکم آیات ہیں کہ وہ باقی سینکڑوں آیات اپنے اندر سموئے ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے وہ متقاضی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ آپ ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں. قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. حکم ہوا ہے اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی، اور کہا کہ جو اس سے منہ پھیرے وہ کافر ہے. پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا وہ، لیکن اللہ کے ہاں بالکل یہ گاڑا فتویٰ ہے. یہ اتنا گاڑا فتویٰ ہے کہ یہ جماعت المسلمین والے بھی اسی آیت کے تحت تکفیر کر رہے ہوتے ہیں باقیوں کی. وہ کہتے ہیں واضح ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو وہ کافر ہے. جب آپ فتویٰ لگاتے ہیں نا پھر اس کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جس طرح کی آیات ہوتی ہیں قرآن حکیم کے اندر جن میں اس طرح کی کرٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے، اس کا فتویٰ بھی بڑا کرٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ جب یہ اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے آیات پڑھی جائیں گی تو ان کے لیے تنبیہ کا لیول اور ہوگا، اور کافر کے لیے تنبیہ کا لیول اور ہوگا. اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ روش ہے کافروں والی، جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرو مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اب یہ تو نہیں کہ ایک بندے کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد جا کے نقاب ہی نیا پڑھوائے اپنا، ظاہر ہے پھر کفر ہوا ہے تو پھر نقاب ہی ٹوٹ گیا. یہ ہے کہ کفر والی روش ہے، اس کو کنٹینیوس پرفارم کرنے سے اسلام سے بھی نکل جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ عمل کافروں والا ہے. مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کلمہ پڑھے اور نماز چھوڑے. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے. ہاں جو نمازی نہیں ہوتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے. یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے. تو یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو، اور جو منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ایسے ناشکروں میں نہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیریں، والعیاذ باللہ تعالی. اب میرے بھائیو یہ 32 آیات مکمل ہوئیں. اب ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل 30-40 آیات پہ پھیلا ہوا ہے ایک پورا سبجیکٹ، اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. چونکہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی تھا. ایون آج بھی اب تقریباً مسلمان کے قریب ہیں تعداد میں، لیکن ابھی بھی فگرز میں وہ ہم سے زیادہ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا جب رفع سماوی ہوا، یعنی دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھایا زندہ، اس وقت صرف 12 لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے. پھر وقت گزرتا گیا، ان کے اصحاب کی استقامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا. ظاہر ہے اس وقت تو اسلام ہی تھا وہ. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ 300 سال کے بعد کانسٹنٹائن بادشاہ تھا رومن امپائر کا بت پرست، اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کی وجہ سے پوری کی پوری رعایا کرسچینٹی ان کا مذہب بن گیا. یعنی پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا تھا. اس میں پازیٹیو چیزیں بھی تھی اور نیگیٹو بھی تھی. اگر بادشاہ کافر ہے تو نیچے پھر موحدین کی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی تھی. تو اسی چیز کو اسلام نے پھر اکھاڑا ہے تلوار کے ذریعے، اور رومن اور پرشین امپائر کو ختم کیا ہے، ان کی بدماشی ختم کی ہے. اب دیکھیں اب کوئی امپائر اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی کہ جو زبردستی اپنا ریلیجن اڈاپٹ کروائے لوگوں سے.
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب دعوت یوں پھیلنا شروع ہوئی تو سب طرف پھر لوگوں کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے. آپ نے خصوصاً جب خطوط لکھنے شروع کیے رومنس کو اور پرشین کو تو ان کا یہ تو لگتا ہے کوئی معاملہ بڑے لیول کا ہونے لگا. تو پھر نجران کے کچھ کرسچن جو پادری تھے وہ مناظرے کے لیے پہنچ گئے مدینہ شریف. یہ آپ کو آج بھی سمجھ آئے گا, جہاں کہیں دعوت کھڑی ہوتی ہے نا تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ دیکھتے ہیں نا علماء کے کلپ جی ہمارے سامنے بٹھائیں جی, آپس میں تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہو سوائے جب چندہ اکٹھا کرنا ہو یا رمضان نشریات میں پیسے لوٹنے ہو یا کبھی کوئی سیاسی طور پہ اکٹھا کرنا ہو, ورنہ ادروائز تو آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو. تو ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھیں, آپ تو آپس میں نہیں بیٹھتے تو ہمیں کیوں بٹھاتے ہیں. تو وہ کرسچنز پادری جو ہیں نبی علیہ السلام کے پاس ڈسکشن کے لیے مدینہ شریف کے لیے چل پڑے. ظاہر ہے کہ اب کرسچینٹی ایک پورا ریلیجن, اس کے اندر فرسودہ نظریات. نبی علیہ السلام تو ظاہر ہے امی تھے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایجوکیٹ کیا سورہ آل عمران کی ان آیات کے ذریعے, ٹرو سٹیٹس بتایا کہ عیسی ابن مریم ہے کیا, ان کی شخصیت کیا ہے, ان کے بارے میں عقیدہ کیا درست ہے کیا غلط ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں نبی علیہ السلام کو ایجوکیٹ کی گئیں ان آیات کے ذریعے, تاکہ جب وہ عیسائی آئیں تو نبی علیہ السلام کے پاس نالج ہو ان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے. اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہوا کہ یہ دلائل تمام کرنے کے بعد بھی اگر تم تیار نہیں ہو حق بات قبول کرنے کے لیے, پھر آؤ مباہلہ کر لو. تو آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61, جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ, سیدنا حسن و حسین علیہم السلام اور مولا علی علیہ السلام کو لے کر نکلے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, یہ میرے اہل بیت ہیں. بہرحال وہ عیسائی پھر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کاش وہ مباہلہ ہو جاتا, ہماری جان چھوٹ جاتی, کیونکہ اس میں تھا کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے. تو بچنا کو نہیں تھا انہوں نے, یا وہ حق قبول کر لیتے. ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی. تو یہ کلائمیکس ہے اس کا. اب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے بنیادی گفتگو سے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو, ابراہیم علیہ السلام کو, ان کی اولاد کو, اور عمران کی آل کو, اولاد کو, سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے. اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا ہے, تو چننے کا عمل اسی وقت جسٹیفائی ہوتا ہے جب نمبر آف آپشن موجود ہوں. ان میں سے آدم کو چنا گیا, اور اس کی وجہ سے ان پہ پھر الزام بھی لگا کہ وہ کوئی ایوولوشن کے قائل ہیں. حالانکہ وہ ایوولوشن کے قائل نہیں تھے. ڈارونزم کے خلاف سب سے زیادہ ڈاکٹر اسرار صاحب بولا کرتے تھے. یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو پرائرٹی دی, اس عقیدے کے ساتھ کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے, اور ظاہر یہ بندروں سے نہیں ہے, ان کی اسپیشیز الگ سے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا, اور دوسرے معنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی کہ انہیں ساری انسانیت کا باپ بنایا, یعنی چنا کہ جو میں ایک نئی مخلوق بنانے لگا ہوں اس کا جد امجد آدم ہوگا. تو یہ بھی درست ہے. اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ سیلاب آیا, اس کے بعد نوح علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چلا, اور ابراہیم علیہ السلام تو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں. ہم کلیم کرتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. اس وقت دنیا میں جتنے آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں سب اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب کے اوپر, دین کے اوپر کہتے ہیں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, جوز ہوں یا مسلمز ہوں. اور یہ آل عمران جو ہے, عمران یہاں پر بعض بہت کم محدثین کا اور مفسرین کا موقف ہے کہ یہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں. اکثریت کا موقف یہی ہے کہ یہ عمران وہی ہیں جن کی نسل کا آگے ذکر ہو رہا ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے والد, یہ وہ ہیں عمران. آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. ظاہر ہے کہ پھر ان کی اولاد کو اللہ نے چنا نا, سیدہ مریم کو فضیلت دی, پھر ان کے
ساتھ معجزانہ معاملہ فرمایا، اور پھر ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ پوری دنیا میں، آج دیکھ لیں دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کرسچنز ٹوٹی پوٹی فارم میں مانتے ہیں، ہم ان کو ٹرو فارم میں مانتے ہیں، ہم بھی شامل ہیں اس میں ان کے ماننے والوں میں، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بہت غیر معمولی شخصیت ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ پیغمبروں میں جتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے، یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں اس طرح کی کوالٹیز ملی۔ پیدائش معجزانہ، اٹھایا جانا معجزانہ، آج تک زندہ ہے۔ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے دوبارہ آنا ہے، عیسیٰ ابن مریم، اور جو معجزات دیے وہ اتنے غیر معمولی ہیں، وہ اب یہاں پہ ذکر آئے گا تو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے۔ ذریۃ بعضها من بعض، ان میں سے بعض کی اولاد ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلاً تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا، یہودی النسل ہی تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی۔ قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے، وہ مریم ہے، باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے۔ امرأۃ لوط، امرأۃ نوح کی عورت، لوط کی عورت۔ تخت بلقیس والا واقعہ ہے، بلقیس کا نام نہیں آیا۔ زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے، زلیخا کا نام نہیں آیا۔ یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ سیکس ڈسپلن کو بڑا فالو کرتا ہے، اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے، ادروائز سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا۔ ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ ان معجزانہ۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے، جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی۔ اور ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ اب یہ مجاور یہ خانقاہوں والا مجاور نہیں ہے، یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے، وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہوئے ہیں، وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنے بچے کو وقف کرتا ہوں، تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہے نا۔ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی ٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں ظاہر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس کی خدمت کے لیے۔ اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آیا ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو یہودیت چل رہی تھی، پریکٹسنگ۔ فتقبل منی، تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا، یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی۔ تو بچی کو تو اس طریقے سے اوپنلی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو، تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہو گئی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی۔ فلما وضعتها، جب ان کا وضع حمل ہوا، قالت رب انی وضعتها انثى، انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں، میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی۔ تو اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں، ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونیکیشن شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہو گئی ہے نا یہ والا سلسلہ، کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ ابھی یہ وہ دعا کر رہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے،
واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے. ہائے ہائے ہائے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانند نہ ہو سکے. اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں. تو انہوں نے کہا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا، نانی تھی نا، تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا، اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں. ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کامنٹ سنیں. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن، اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریا علیہ السلام، ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی. اس کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے. لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا، اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کیا ہے. الحمدللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی بھی زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے، یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی، تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈیفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی. جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں وجد عندہا رزقا، تو وہاں پہ وہ رزق پاتے. اللہ اکبر. وہ رزق ایک غیر معمولی رزق، یہ نہیں ہے کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا، ورنہ تو حضرت زکریا کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے. بے موسمی پھل بھی ہوتے، موسم والے بھی، بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے، ایسا رزق آ جاتا ہے. آپ ذرا پیری مریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو. پیر ہیں حضرت زکریا، اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر، اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے، سیدہ مریم ہے. اور پیر اپنے مرید سے، مریدنی سے، یا اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے، خاص بے موسمی پھل ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو آڈی نگاہ مرشد ہے. ہاں، کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے، باقی فنا فی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ، فنا فی اللہ تک نہیں پہنچتا. قرآن میں تو فنا فی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ. قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ. رسول اللہ نے بھی بیعت لی نا حدیبیہ کے موقع پر، تو سورہ فتح میں آیا کہ اے نبی یہ جو تم سے بیعت تم لے رہے ہو نا جن کی، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا
کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں، ایسی بیعت پر خوشیاں مناؤ. بیعت کہتے ہیں بیچنے کو، بائے لفظ استعمال ہوتا ہے. انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا، صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں. پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیعت لیتا ہے. یہاں تو کہتے ہیں نہیں، پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے، پھر فنافی رسول ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں. وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں. تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مریض یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے، حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں، آپ کا ہی فیض ہے. نہیں، جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے. ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرن ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے، چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. قالت ہوا من عند اللہ، وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے. اللہ اکبر. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے. اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، میں نہیں اللہ کو مانتا، تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف ہی آتا ہے سارا کچھ، اللہ ہی کرتا ہے. پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا، فیض ہے نا، ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا. صدقے صدقے سب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیا بیماریاں نے. قرآن میں یہ چیز نہیں ہے. قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر. اور نبی علیہ السلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر میں، جمعے والے چیپٹر میں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما فقد غوا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا. میرے بھائیو، اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے، نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا. کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی. لیکن نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا، آپ فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، لیکن امام الموحدین بھی ہیں. یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے، اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شرک کی طرف جا رہے ہیں. نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے؟ آپ فرمایا تم کہو من یعص اللہ ورسولہ فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا. تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے؟ وہ آگے سے کہہ سکتا تھا، یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا، میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں، آپ کو میں غیر مستقل بذات سمجھتا ہوں. عطائی ہے وہی کہانیاں جو تمہیں کرائی جاتی ہیں، جو اسی بھی کراتے رہے اپنے کسی زمانے میں. اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی. آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ نہ کہ ان دونوں کی. حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا، پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول، سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا. لیکن نبی علیہ السلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا. اور ابو داؤد میں اس کا ایک طریقہ ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ اور ادھر سے نکل. اتنا غصہ. حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے، لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے. آپ ذرا سے بھی ڈھیلے پڑھتے نا، امت نے کم چک کے رکھنا سی. ہوں اتنا چکے ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا. پھر بھی قوم باز نہیں آتی، کیا زمین و آسمان کی کلابیں ملاتی ہے. میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 22 مارچ 2007 کی بات ہے، آلموسٹ 13 سال پہلے. تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں، یہ شرکیاں نعتیں پڑھتے ہیں. میں حیران ہو گیا، جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں. وہ کیڑا اتنا وڈا شرک ہے، ایڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے.
تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا، یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا. تو ان کو شرم نہیں آتی ہے؟ یہ شان الوہیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں. الفاظ دیکھیں، یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا؟ سر پکڑتا بھی خدا ہے، چھڑاتا بھی خدا ہے. ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی اذن دیتا ہے اپنی اجازت سے. اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفاعت بھی اللہ کی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، دھونس نہیں ہے، بالاذن ہے. تو یہ اس طرح کے جملے بولنا، پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ قیامت دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے. سر وہ یہ آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں، نبی علیہ السلام کیا دھونس سے چھڑوائیں گے؟ اس طرح کے جملے بولنا. یہاں دیکھ لیں نبی علیہ السلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں. مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں. ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. تو نبی علیہ السلام فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا، کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے. وہ آگے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا، اور ظاہر کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا. یا رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی ایڈی لمبی ایکویشن بنا دینا نا. اس زمانے چ کہانیاں نہیں سن پائی، بالکل 24 کیرٹ سونا تھا. اچھا کتابوں میں آج بھی ہے. میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہمارے جیلم کی 3 مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، یعنی 3 جگہ تقریر کرتے ہیں، 1 جگہ جماعت کراتے ہیں. اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا، لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے. تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا. ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا اجعلتنی للہ ندا، کہتے ہیں جی اور مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا اس کو؟ میں نے کہا جی آپ سمجھائیں. وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں بنا لیا نا کہیں، یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شئتا، جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے. میں کہ سر اگے سنتے لو، اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ، بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے. تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی. حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھئی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو، اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی. لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ، جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ دین کون سکھاتا ہے؟ پیغمبر. لیکن جو تکوینی امور ہیں جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. واللہ ورسولہ اعلم، کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا. بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، سمجھ بوجھ، اور دیتا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا، اللہ مجھے دیتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اسی کو پکڑ کے پھر وہ اعلیٰ حضرت نے شعر کہہ دیا نا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. وہ کہتے ہیں یہ رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی. آدھی بات پکڑ لی، اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے واللہ معطی وانا قاسم، پیچھے بھی کچھ الفاظ نے، اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے. یہ دین کے معاملے میں ہے. باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، نہیں، جو اللہ چاہے. اسی لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں. ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول؟ مستقبل کے لیے ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ. کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول؟ ٹریڈیشن میں، کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے. ہاں
باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں. کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں نہیں پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا. یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے. تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے, اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی, ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے. آپ جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی نا, سر دیکھیں, ہنالک دعا زکریا ربہ, این اسی وقت اسی جگہ پر, دیر اینڈ دین. ہنالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے. قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما, انک سمیع الدعاء, بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمہید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے, یعنی بنی اسرائیل کی, اور یہ جو میں ہیکل سلیمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں, خانقاہ نشین, یہ لیکن اللہ کی خانقاہ, جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارقم, ہم اس اکیڈمی کو دار ارقم کہتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کو جب یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی, ان کے باوجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی علیہ السلام دار ارقم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے. اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارقم رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے. تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے, اس لیے دار ارقم. پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارقم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں؟ ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے. عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم, اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں, فخر کے ساتھ کریں. مؤمن, مسلم, مسجد, یہ سارے الفاظ استعمال کریں. ہاں البتہ اس میں غلو نہیں ہونا چاہیے, جیسے جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا لفظ آپ نہ یوز کریں. ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں ریناؤنڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی صلاح کا لفظ ضرور استعمال کریں. میں پریفریبلی یہی کہتا ہوں صلاح کا لفظ یوز کرنا چاہیے, لیکن اگر کوئی اس کو ترجمے کے طور پہ یوز کر لیتا ہے نا, مسلم کا ترجمہ مسلمان کر لیتا ہے, ٹھیک ہے. اختلاف وہاں کیا کریں جہاں اوریجنل بات کا ترجمہ کرنے کے بجائے کوئی نئی بات داخل کر دی جائے. مسلم کی جگہ اگر کوئی مسلمان یوز کرتا ہے نا تو اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارسی میں, کوئی نئی ٹرم نہیں ایجاد کر رہا. لیکن مسلم کی جگہ جب بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ آتا ہے نا, یہ نئی چیز ہے. یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ مسلمان کا مسلم کا ترجمہ یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, صلاح کا ترجمہ سارے نماز مانتے ہیں کہ نماز ہے, لیکن قوالی اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صلاح کا ترجمہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اوریجنل ٹرم کو سمجھانے, جس طرح ہم اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کر لیں, سپریم بینگ کا لفظ استعمال کر لیں کسی کو سمجھانے کے لیے, تو یہ جواز کی حد تک درست ہے. تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی, فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. نماز پڑھ رہے تھے حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر, تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے. اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں, جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینہ نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے. اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے. یہ انہوں نے اجتہاد کیا, اس طرح کا اجتہاد کیا کریں, بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا, اللہ نے خود نام رکھ دیا. تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی. ابھی حضرت زکریا کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا,
عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے، تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم الشان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، من اللہ، اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں۔ عورتوں سے بچنے والا، بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی، ایسا نہیں ہے، یعنی ان کی ایک کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زہد کی زندگی تھی ان کی۔ یقین کریں حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے یحییٰ بن زکریا کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی، کیا زہد دیا تھا۔ اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں، تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا، ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار، واقعی سردار کہلانے کا حقدار، انسانیت کو لیڈ کرنے والا، اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا۔ یہ بشارت ان کو ملی۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ سے کیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے، اور یہ یعنی قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ویسے کرنے کو تو میں 50 آیات بھی کور کر دیتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی قرآن کلاس ریکارڈ کرواؤں کہ جو آج کے دور کی ہو، ہمارے ایشوز کو سیٹل کرتی ہو۔ باقی تو ترجمے ہوئے ہیں، میرے نزدیک تو ترجمہ بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اگر تفسیر کرنی ہے، پھر نٹی گریٹیز کو ڈسکس کرنا، موجودہ دور کے سارے اختلافات کو ڈسکس کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔